پھر مشکلات کا ذکر کرتے کرتے، قربانیوں کا ذکر کرتے کرتے ایک عظیم الشان خاتون یعنی حضرت ہاجرہ کی قربانی کے ذکر کو یاد کیا گیا. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے، اللہ کی نشانیاں. فمن حج البیت، تو جو کوئی حج کرے بیت اللہ کا، او اعتمر یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، ان یطوف بہما، کہ ان دونوں کا طواف بھی کرے. ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، جو خوشی سے نیکی کا کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے قدردان ہے، جاننے والا ہے، اس کے عمل کو جانتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا اصل وطن کون سا تھا؟ عراق تھا. تبلیغ کے لیے وہ فلسطین بھی گئے، مصر بھی گئے. کتنے وسیع پیمانے پر انہوں نے اللہ کے دین کا پیغام پہنچایا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی اور بچے کو مکہ میں چھوڑ دیں. انہوں نے چھوڑ دیا. جب وہ انہیں تنہا وہاں ویرانے میں چھوڑ کے جانے لگے تو ان کی بیوی نے پوچھا کہ آپ خود جا رہے ہیں اور ہمیں یہاں چھوڑ رہے ہیں، کیا اللہ کا حکم ہے؟ تو آپ نے اشارے سے کہا اللہ کا حکم. تو اتنی ایمان والی تھی، کہنے لگی پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اگر یہ اللہ کے حکم سے ہمیں آپ یہاں چھوڑ رہے ہیں تو پھر اللہ ہی ہمارا حافظ ہے، اللہ ہی ہماری حفاظت کرے گا، پھر نہیں ہم ضائع ہوتے. ایک خاتون کا ایمان ہے یہ. بہرحال جب چلے جاتے ہیں تھوڑا سا مشکیزے میں پانی ختم ہو جاتا ہے، کھانا ختم ہو جاتا ہے، بچہ جو ہے وہ ساتھ ہے. اب ماں تو صبر کر رہی ہے لیکن بچے تو صبر نہیں کرتے. تو پیاس کے مارے اسماعیل جو تھے وہ تڑپنے لگے. تو ماں کی ممتا جو تھی جوش میں آئی. وہ قریب ہی 2 پہاڑیاں تھی، ان میں سے پہلے ایک پہ چڑھی. اوپر چڑھ کے کیا دیکھ رہی تھی چاروں طرف؟ کہیں کوئی پانی کچھ نظر نہیں آیا. دوڑتی دوڑتی ایک دوسری پہاڑی پہ جا چڑھی. کوئی پانی آس پاس، کوئی پانی نہیں. پھر واپس دوڑ کے آتی ہیں، 7 چکر لگ جاتے ہیں ان کے، لیکن پانی نہیں. اتنے میں بیٹے کو دیکھنے واپس پلٹتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ وہاں پر چشمہ ابل رہا ہے. آپ خود سوچیں کہ کتنا بڑا معجزہ بھی ہے، اور اب تک یہ معجزہ ہے کہ وہ جگہ جو ایک ریگستان تھی، ایک صحرا تھی، اللہ نے ان قربانی کرنے والوں کو جن میں ایک عورت شامل ہے کس طرح نعمت سے نوازا. اور پھر رہتی دنیا تک مناسک حج میں اس کو شامل کر لیا گیا کہ جو بھی وہاں جائے وہ اس کا تجربہ کرے. کہ حضرت ہاجرہ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے صفا اور مروہ کا چکر لگائے اور 7 چکر لگائے. اور کتنی دیر لگتی ہے پتہ ہے نا آپ کو؟ جو لوگ جا چکے ہیں، اور اب تو سیدھا صاف راستہ اور بھاگتے دوڑتے پھسلتے آپ لوگ چلے جاتے ہیں، اور نہ چل سکیں تو ویل چیئرز بھی ہیں اور کام ہو جاتا. تو اور اوپر ایئر کنڈیشن جگہ ہے، ہوائیں چل رہی ہیں اور چھت ہے اوپر، اور کیا عیش و عشرت سے پھر بھی روتے ہیں کہ تھک گئے. لیکن آپ خود سوچیں کہ اس وقت نہ تو وہاں کوئی فرش تھا، نہ سڑک تھی، جھاڑیاں شاید ہوں یا پتھر اونچ نیچ، کچھ نہ کچھ تو ہوگا، پہاڑی سا علاقہ تھا. تو وہ کس طرح تنہا، کوئی مرد بھی نہیں اور چھوٹا سا بچہ ہے، صحرا. یعنی ڈر بھی تو کتنا لگتا ہے نا ہم عورتوں کو اگر کہیں اکیلے بیٹھنا پڑے. یعنی کتنا خوف آتا ہے کہ پتہ نہیں کون آ جائے، کیا ہو جائے، کوئی درندہ آ جائے، کوئی چیر پاڑ کھائے. کوئی گھر بھی نہیں وہاں، آپ کو پتا نا، گھر تو بعد میں بنا. گھر بھی کوئی نہیں، نہ کھانے کو، نہ پینے کو، نہ گھر، جو انسان کی بیسک نیسیسٹیز وہ بھی نہیں. اور وہ چکر لگا رہی، آ رہی ہیں، جا رہی. تو اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان 2 پہاڑیوں کو اپنی نشانیاں کہا. حالانکہ کیا تھیں یہ؟ حضرت ہاجرہ کے قدموں کے نشان یہاں پڑے اور انہوں نے ان پہاڑیوں پہ قدم رکھا اور چڑھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے کس طرح قبول کیا ان کا عمل کہ اس کو فرمایا من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے. یہاں پہنچ کے اللہ یاد آتا ہے. شاعر کا لفظ بھی شعر سے، شعور بھی اسی سے، یعنی اللہ کی پہچان کرانے والی جگہ ہیں.
بخاری کی روایت میں آتا ہے، عاصم بن سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک سے اس آیت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ابتدائے اسلام میں ہم سب اسے جاہلیت کی رسم سمجھتے تھے، کہ شاید یہ دور جاہلیت میں لوگ یہاں آنے جانے میں انہوں نے یہ رسم ایجاد کی، لہٰذا ہم نے اسے چھوڑ دیا کہ یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے، اس لیے ہم نہیں کرتے اس کو. تو اس پر فرمایا نہیں، یہ دور جاہلیت کی رسم نہیں، یہ تو ہاجرہ کا طریقہ ہے. لہٰذا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اور تم کیا کرو، فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، جو حج اور عمرہ کا ارادہ کرے تو اس کے لیے یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، یعنی کہ کوئی غیر اسلامی رسم نہیں ہے، یہ دور جاہلیت کی رسم نہیں، یہ تو اس سے پہلے اللہ کی نشانیاں بن چکی تھی. لہٰذا وہ کیا کرے، ان کا طواف جاری رکھے. اور ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ مشرکین نے ان کے اوپر بت رکھ دیے تھے. صفا کے اوپر اساف نام کا بت رکھا ہوا تھا اور مروہ کے اوپر نائلہ، تو وہ سمجھتے تھے شاید یہ پھر بتوں کی پرستش میں نہ آ جائے، اس لیے ہم طواف نہیں کرتے ان پہاڑیوں کا. تو فرمایا نہیں، یہ تو اللہ کی نشانیاں ہیں اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم یعنی اپنی سب خلش دور کر لو، شک و شبہ دور کر لو، یہ تو اللہ کی نشانیاں ہیں، لہٰذا ان کا طواف کرو. اور پھر ساتھ ہی فرمایا ٹھیک ہے، ایک تو ہے رسپانسبلٹی طواف کی، عمرے کی ایک ریکوائرمنٹ ہے، لیکن فرمایا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، جو خوشی سے یہ کام کرے گا. یعنی اس وقت جب وہ دوڑ لگ رہی ہوتی ہے نا تو انسان لازماً تھکتا ہے، جب آہستہ آہستہ آخری چکر آتا ہے تو پھر آپ نے ڈھال بے حال ہونے لگتے ہیں، اور جو سارے جذبات یہاں سے آپ لے کے گئے ہوتے ہیں خوشی خوشی سے عمرہ کرنے کے اور حج کرنے کے، وہ آخر میں آخری چکر میں جا کے سارے ختم ہو جاتے ہیں. پھر نہ رونا آتا ہے اور نہ کچھ، پھر انسان کو اپنی جان کی پڑی ہوتی ہے، اچھا اب یہ کتنا کون سا کتنا رہ گیا باقی، اب کب یہ ختم ہو اور ہم بیٹھ کے آرام سے کچھ کھائیں پیئیں. تو فرمایا کہ نہیں، خوشی سے یہ کام کرو. ومن تطوع خیرن، جو خوشی سے یہ کام کرے گا، یعنی دل کی رغبت کے ساتھ، محض ایک بوجھ سمجھ کے نہیں کہ ابھی چکر پورے کرنے ہیں، نہیں. فإن اللہ شاکر علیم، اللہ بڑی قدردانی کرے گا. اگر اس خاتون کے قدموں کے نشان اللہ کو اتنے پیارے ہوئے تو تمہارے قدموں کے بھی ہو سکتے ہیں، اگر تم ایسے ہی اخلاص کے ساتھ یہ کام کرو. کیونکہ اللہ تعالیٰ اصل میں صرف ظاہری عمل کو نہیں دیکھتا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ کون کس جذبے کے ساتھ وہاں دوڑ رہا ہے. پھر فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں کیا، ما انزلنا، جو ہم نے نازل کیا. کیا نازل کیا؟ قرآن و سنت، وحی الہی. من البینات، بینات میں سے، والہدی، اور ہدایت میں سے، من بعد ما بیناہ للناس، اس کے بعد کہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے بیان کیا ہے، فی الکتاب، کتاب میں. اولئک یلعنہم اللہ، ایسے لوگوں پہ اللہ لعنت کرتا ہے. ویلعنہم اللائنون، اور لعنت کرنے والے سب بھی ان پہ لعنت کرتے ہیں. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یعنی اللہ نے جو باتیں اپنی کتاب میں لوگوں کو بتانے کے لیے نازل کی ہیں، اگر ان کو لوگوں کو بتایا نہیں جاتا، چھپایا جاتا ہے ان سے، تو یہ کام حق کو چھپانا کوئی معمولی جرم نہیں. ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت بھی ہے، فرشتوں کی بھی ہے، سب انسانوں کی بھی ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن میں یہ 2 آیتیں نہ ہوتی تو میں تم سے کبھی حدیث نہ بیان کرتا. مجھے چین کیوں نہیں آتا، میں کیوں علم بانٹتا رہتا ہوں؟ کیونکہ علم کا چھپانا جو ہے بہت بڑا جرم ہے. لعنت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری. ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہیں، پھٹکارے ہوئے، دھتکارے ہوئے ہیں کہ جو اس علم کو عام نہیں کرتے، چھپا کے بند کر کے رکھا ہوا ہے پیچھے پیچھے. اب دیکھیں نا کس چیز کے چھپانے کی بات ہو رہی، بینات اور ہدایت کی جو ہم نے بیان کی. اور بینا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کھول کھول کے بیان کی.
کس کے لیے بیان کی؟ للناس. پیچھے کیا حکم آیا تھا؟ لتکونوا شہداء علی الناس، کہ تمہیں اعلان کرنا ہے اس حق کا، اور جو نہیں اعلان کرتا اور جو چھپاتا ہے اور اس طرف توجہ نہیں کرتا تو پھر وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے. آپ دیکھیے کہ حدیث میں علم کو عام کرنے کے بارے میں جو بشارت آئی ہے وہ حیرت انگیز ہے. بالکل اس کے اپوزٹ بات ہے. میں حدیث سناتی ہوں آپ کو، ترمذی کی روایت ہے. وعن ابی امامہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فضل العالم علی العابد كفضلی علی ادناکم. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عابد پر، عبادت گزار شخص پر عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسے میری فضیلت تمہارے ایک ادنا آدمی پر. یعنی اتنا بڑا مقام ہے علم سیکھنے والے کا. ٹھیک ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالی، اس کے فرشتے اور آسمان و زمین کے اہل یعنی مخلوق، اہل السماوات سے مراد کیا؟ جو رہنے والے ہیں آسمانوں میں اور جو رہنے والے ہیں زمین میں، حتیٰ کہ چیونٹی اپنے بل میں اور مچھلی پانی میں، حتی الحوت، اور مچھلی یعنی پانی میں کیا کرتے؟ رحمت کی دعائیں کرتی. لیصلون، کس کے لیے؟ لوگوں کو بھلائی سکھانے والوں کے لیے. جو چھپاتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ لعنت. کس کی؟ یلعنہم اللائن، سب لعنت کرنے والوں کے لیے. اور جو سکھاتے ہیں، پھیلاتے ہیں، اس کے لیے رحمت کی دعائیں ساری مخلوق کی طرف سے، حتیٰ کہ چیونٹیوں اور مچھلیوں کی طرف سے. ہے نا، دو بالکل اپوزٹ باتیں. ایک اور روایت ہے ابو داؤد کی، ان ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من سلک طریقا یبتغی فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ وان الملائکۃ لتدع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وان العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الارض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وان العلماء ورثة الانبياء وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ایسے رستے پر چلے جس میں وہ علم تلاش کرے، یعنی علم کی تلاش میں نکلے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی طرف راستہ آسان کر دیتا ہے. فرشتے طالب علم کے لیے اس کے عمل سے خوش ہو کر اپنے پر بچھا دیتے ہیں. ایک اور معنی یہ کیا گیا کہ وہ اپنے پر رکھ دیتے ہیں، یعنی احترام میں جھک جاتے ہیں، آ کر سمٹ جاتے ہیں. ذرا تصور لائے نا، فرشتے اڑتے آ رہے ہیں، ڈھونڈتے ہیں. حدیث میں آتے ہیں ان للہ ملائکۃ سیارہ، کچھ فرشتے ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں. اب فرشتوں پہ ایمان لانا ضروری ہے اور نظر تو نہیں آتے نا، لیکن ہمیں شروع میں ہی بتا دیا گیا کہ یہ کتاب فائدہ ان کو دے گی جو ایمان لاتے. اب تصور میں لائیں ذرا کہ وہ ادھر اڑ رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ادھر آ رہے ہیں، بے شک ہم نہیں دیکھ رہے، مگر جہاں علم کی مجلس ہوتی ہے، دین کی بات ہوتی، سب وہاں اکٹھے ہوتے ہیں. حدیث میں آتے 7ویں آسمان تک اوپر ایک دوسرے کے جمع ہوتے، اتنی بھیڑ لگتی ہے کہ یہاں سے وہاں تک سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ یہاں اللہ کی بات ہو رہی ہے، یہاں علم کی مجلس ہے. اتنے شوقین ہے وہ
علم کی مجلس کے. اور پھر جب وہ علم کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں تو طالب علم کے احترام میں اپنے پر رکھ دیتے ہیں، یعنی سمیٹ لیتے ہیں. اور دوسرا معنی کیا کیا گیا کہ وہ اس کے رستے میں جیسے بچھاتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں. اور عالم کے لیے آسمان اور زمین کی ہر چیز، حتیٰ کہ مچھلیاں پانی میں مغفرت کی دعا کرتی ہیں. اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے چاند کی فضیلت سب ستاروں پر. اور علماء انبیاء کے وارث ہیں. انبیاء اپنے ورثے میں دینار اور درہم نہیں چھوڑتے، وہ تو علم دین کا ورثہ چھوڑتے ہیں. جس نے وہ علم حاصل کیا اس نے ایک بڑا حصہ حاصل کر لیا، یعنی بہت بڑی قسمت ہے اس کی کہ جس نے اس میں سے کچھ حصہ حاصل. اب دیکھنا علم تو بہت ہے، اب اس میں بڑا حصہ کس چیز کا ہے؟ قرآن ایک بڑا حصہ ہے. اسی طرح اور علوم بھی ہیں. تو بہت لکی ہے وہ شخص جس نے ایک بہت بڑی نعمت سمیٹ لی ہو. خیر مما یجمعون جیسے آتا ہے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جو لوگ اس علم کو چھپاتے ہیں جو ہم نے ہدایت اور واضح نشانیوں میں سے لوگوں کے لیے کتاب میں بیان کیا ہے، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور سارے لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں. یعنی اللہ کی رحمت کے قریب ہونے کا طریقہ کیا ہے کہ انسان اس علم کو شیئر کرے. جب علم آئے گا، روشنی آئے گی تو سوچ بدلے گی نا. موٹیویشن علم کے بغیر تو نہیں ہوتی نیکی. پہلے اچھی طرح سیکھ لیں اور پھر سیکھنے کے بعد آگے بتائیں. لیکن وہ جو میں نے ایک اسائنمنٹ دی ہوئی ہے نا آپ لوگوں کو قرآن سب کے لیے، بے شک آپ ابھی نہ بھی دیں، اس پہ کام کرتے رہیں، لیکن یہ ایک ضروری اسائنمنٹ ہے کہ جس میں قرآن سب کے لیے نہیں، کس طرح کیا طریقے اختیار کیے جائیں کہ ہم اس علم کو بند کر کے نہ رکھیں، چھپائیں نہیں، بلکہ لوگوں کے لیے ہے، لوگوں تک سپریڈ آؤٹ کریں. ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز خود پڑھا کے سپریڈ کریں. کئی طریقے ہیں، وہ کیا طریقے ہیں وہ آپ سوچئے. انشاءاللہ ان سب کو اکٹھا کر کے پھر سارے طریقے آپ کو بتا دیے جائیں گے جس کو جو سوٹ کرے. کیوں؟ اس لیے کہ الا الذین تابوا، اس لعنت سے کون نکلے گا جو توبہ کرے گا، واصلحوا، اور اصلاح کرے گا. کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ کام شروع کر دے گا. وبینوا، دیکھیے آپ تاکید دیکھیے، انداز دیکھیے آیت کا. صرف یہ نہیں کہا توبہ کر لو کہ استغفار یا رب غلطی ہو گئی ہم نے نہیں کیا، اتنا نہیں کافی. اصلاح، واپس لوٹو، جو نہیں کیا اسے کرو. بینو، بیان کرو، بتاؤ. فاولئک اتوب علیہم، ایسے لوگوں پر میں مہربان ہوں گا. وانا التواب الرحیم، اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں. لیکن کب؟ فاذکرونی اذکرکم، تم کرو گے یہ کام کرو گے تو میں بھی مہربانی کروں گا تم پر، اور بہت زیادہ کروں گا. تم تھوڑا بھی کرو گے میں زیادہ کروں گا. کیونکہ حدیث میں آتا نا کہ جو چل کے میری طرف آئے گا میں دوڑ کے اس کی طرف آؤں گا. تم ایک بالشت آؤ کہ میں پورا بازو آؤں گا. اس کے برعکس ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا، وماتوا، اور مر گئے، وہم کفار، اور وہ کفار تھے. اولئک علیہم لعنت اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت. کفر آپ کو معلوم ہے کس کو کہتے ہیں نا؟ حق کو جاننے کے بعد اس کا انکار کرنا. والملائکہ، فرشتوں کی، والناس اجمعین، سب انسانوں کی. اور کفر کا ایک معنی آپ کو شروع میں بتایا گیا تھا، یاد ہے؟ چھپانا. تو اس آیت میں یہاں کون سا معنی کریں گے آپ؟ یہ چھپانے کی طرف پھر بات ہو رہی ہے. یعنی کیا کہا گیا؟ بیان کرو، بتاؤ، سب کرو. جو توبہ کر لے گا وہ چھوٹ جائے گا، اور جو چھپائے گا پکڑا جائے گا. اور پھر اس میں چھپانے میں پھر آگے اس کی مزید وضاحت ہوگی نا. صرف یہ نہیں کہ جو نہیں بتائے گا وہ بھی پکڑا جائے گا. اس سے مراد یہ کہ جس نے حق کو پہچان لیا پھر اقرار نہیں کیا، یہ بھی چھپانے میں آتا ہے نا. حق جان لیا، پہچان لیا، مان لیا، لیکن اظہار نہیں کیا. اسی لیے کیا کہتے ہیں کہ ایمان
ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے نا. ٹھیک ہے نا. کوئی شخص کہ ہاں میں دل میں مسلمان ہوں، کافی نہیں. کیا شرط ہے اس کے لیے؟ ڈکلیئر کرے. ڈکلیریشن ضروری ہے نا، یہ نہیں. ٹھیک ہے، وقتی طور پر اگر کسی مصلحت کے تحت کسی نے ایمان ابھی چھپایا ہوا کہ وہ انتظار کر رہا ہے کسی خاص موقع کا کہ میں اس پر پھر اعلان کروں، لیکن جیسے اب وہ آل فرعون کا ایک شخص جو تھا ایمان چھپائے ہوئے تھا، پھر ایک خاص موقع ہے تو وہ بول اٹھا، ظاہر کر دیا. تو بات یہ ہے کہ یعنی حق کو چھپانا نہیں بلکہ اس کو واضح کرنا ہے. اور جو چھپانے کی حالت میں ہی اور انکار کی حالت میں ہی مر گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو کام ہمارا ہے ہی نہیں، تو پھر وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوئے. اور پھر خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا. ولا ہم ینظرون، اور ان کو کوئی بریک نہیں ملے گی، نہ مہلت دیے جائیں گے، یعنی بیچ میں کوئی آرام کرنے کو نہیں ہوگا، یعنی آرام نہیں ہو سکے گا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آخرت کا عذاب جو ہے وہ بہت سخت عذاب ہے، جس میں انسان کو پھر سانس لینے کی مہلت نہ ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.